صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اظلکم، تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تم پر چھانے والا ہے، شہر عظیم، عظمت والا مہینہ، شہر مبارک، مبارک مہینہ۔ کاشان عالم صاحب، آپ ذرا اس حدیث پاک پر غور کریں کہ یہ مہمان رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا عظیم مہمان ہے کہ جس کی آمد کا ذکر خیر حضور بڑی خصوصیت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور سرکار خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں عظمت والا مہینہ مل گیا، تمہیں مبارک مہینہ مل گیا، اور ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس باری تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر یہ ماہ مقدس عطا کیا۔ آپ دیکھیں، ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے کہ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم اس مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی، اس مہمان کی بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ضیافت کرتے ہیں، اسے ہم کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ لیکن یہ رمضان المبارک ایک ایسا عظیم الشان مہمان ہے، یہ ہم سے ضیافت کا سوال نہیں کرتا، یہ ہم سے کھانے کا سوال نہیں کرتا، یہ رمضان ہم سے پینے کا سوال نہیں کرتا، یہ رمضان صرف ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم فرائض کی ادائیگی کرو۔ یہ رمضان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم واجبات کی ادائیگی کرو، تم سنت اور مستحبات کی ادائیگی کرو، تم زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، تم فطرات کی ادائیگی کرو، تم صدقہ خیرات کی جو ہے وہ ادائیگی کرو۔ تو یہ ماہ، یہ مہمان ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ تو یقینی طور پر ہمارے حاضرین و ناظرین کو چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کو غفلت کی نظر ہرگز نہ کریں، لاپرواہی کی نظر ہرگز نہ کریں۔ ہم اس میں بھرپور اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے، حوران جنت اس ہوا کے حوالے سے سوال کرتی ہیں کہ یہ ہوا کیسی ہے؟ تو انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی امت کو یہ مہمان رمضان عطا کیا ہے، اور یہ وہ عظیم الشان مہمان رمضان ہے۔ فرمایا کہ اس کی جب پہلی رات آتی ہے، اب ذرا حضور کے اس فرمان پر غور کریں، اب یہاں مطلقاً یہ کہا گیا کہ جب اس کی پہلی رات آتی ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ حکم، یہ فرمان صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکوکار ہیں، نہیں، مطلقاً فرمائے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یہ اتنا بڑا مہمان ہے، اتنا بڑا مہمان ہے کہ اس کی آمد جیسے ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حضور کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں، دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری پوری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، کسی نبی کی امت کو یہ شان نہیں دی گئی جو کہ میری امت کے روزے داروں کو اور میری امت کو ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 5 شانیں عطا کی گئی۔ اس میں سے پہلی یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ میری پوری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری شان یہ ہے، فرمایا کہ میری امت کے روزے داروں کی منہ کی خوشبو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری شان میری امت کی یہ ہے کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے اللہ کے فرشتے ہر رات اور ہر دن
استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور چوتھی شان یہ ہے، فرمایا کہ جنت کو میری امت کے روزے داروں کے لیے مزین کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے. پانچویں شان یہ ہے، فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ میری پوری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. کاشان عالم صاحب، ویسے تو جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، دیکھیں عبادت صرف اور صرف رمضان میں ہی خاص نہیں ہے، بے شک سال کے 12 مہینے ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنی زندگیوں کو حسین اور خوبصورت بنانا ہے. دیکھیں آج ہر انسان کی یہ خواہش اور آرزو ہے، کیا ہے وہ عالم ہو یا تاجر ہو، حکیم ہو یا طبیب ہو، خواہش آرزو یہی ہے کہ بس میں کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جاؤں. اب وہ اس کامیابی کے حصول کے لیے، اس کامیابی کو اپنانے کے لیے دنیا کے مختلف طور اور طریقے اپناتا ہے. لیکن یہ چیز میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میرے حاضرین و ناظرین جانتے ہیں، ہر صاحب علم جانتا ہے کہ جب ہم اور آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان یہ مختلف دنیاوی طور اور طریقوں پر جب چلتا ہے تو اس سے حقیقی کامیابی نہیں ملتی. بے شک. تھک ہار کے آخر کار وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے. بے شک. باری تعالیٰ میں ہر دروازے سے ناکامی سے دوچار ہو کر کے واپس لوٹا ہوں، اب تیری بارگاہ میں نے رجوع کیا ہے. اے باری تعالیٰ تو ہی بتا دے کہ حقیقی کامیابی کس چیز کے اندر ہے، کون سا راستہ ہے جس پر میں اپنے آپ کو گامزن کروں اور مجھے کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا، پھر سنو، قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. کاشان عالم صاحب، پاکیزگی، طہارت یہ بنیاد ہے. اسی پاکیزگی، اسی طہارت سے انسان منصب ولایت پر بھی فیض ہو جاتا ہے، اور اسی پاکیزگی اور طہارت سے انسان وقت کا غوث اور قطب بھی بن جاتا ہے. تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. نمبر 2، قرآن نے جو دوسرا کامیابی کا اصول بتایا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کے نام سے اس کا ذکر کیا. تیسرا اصول قرآن نے بتایا، فَصَلَّى، نماز کو قائم رکھا. سبحان اللہ. نماز کو قائم رکھا. قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. یہ صرف ماہ رمضان المبارک کے اندر نماز نہیں پڑھنی، یہ سال کے 12 مہینے ہم نے نماز پڑھنی ہے. یہ تو اہم فریضہ ہے، اہم فریضہ ہے. تو اس لیے جب ہم اسلام میں پورے داخل ہو جائیں گے، اسلامی سانچے میں اپنی زندگی ڈھالیں گے، تو انشاءاللہ ہم سال کے 12 مہینے نماز کی پابندی کریں گے اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے. ہمارے اندر ایک ذوق، ایک شوق پیدا ہوگا، ہمارے اندر جو ہے وہ نیکیوں کا ایک جذبہ ہوگا، خیر کا ایک جذبہ ہوگا. انشاءاللہ یہ جس بات کی طرف آپ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ شروع میں تو بڑا ایک جذبہ ہوتا ہے، لوگ کثیر تعداد میں مساجد میں بھی آ رہے ہوتے ہیں اور جماعت کا اہتمام بھی کر رہے ہوتے ہیں، کلام الرحمن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تسبیحات کا ورد کر رہا ہے، کوئی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، کوئی بے سہارا، غریب، مسکین، یتیم لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر رہا ہوتا ہے، ان کے سر پر شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے رمضان المبارک کے یہ ایام، یہ دن، یہ شبیں آگے بڑھتی ہیں تو پھر وہ لوگ اس جذبے سے کمزور ہو کر، میں یہاں غافل نہیں کہوں گا، کمزور کہہ سکتے ہیں، تو کمزور ہو کر کے پھر وہ ادھر ادھر جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ بھٹکنے لگ جاتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ایک ایسا عظیم و شان مہینہ ہے کہ جب اس کی آمد ہوتی ہے تو اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس کی آمد ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. بالکل. اس کی آمد ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. بالکل.